سائنس کے کرشمے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ قدرت کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنا اس کی سرشت میں شامل ہے۔ انسانی زندگی کے بنیادی تقاضوں کی تکمیل کے لیے وہ ہمہ وقت قدرت کے نظاروں کو سمجھنے کی جہد میں لگا رہتا ہے۔ یہی تجسس انسان کو بے قرار رکھتا ہے اور وہ شب و روز قدرت کے رازوں کو بے نقاب کرنے کی فکر میں ڈوبا رہتا ہے۔ تجسس کی اس خوبی کو بروکار لانے کو سائنس کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، زمین کی سیر کرو اور کائنات میں جو کچھ ہے اس کی تسخیر کرو۔ گویا قرآن مجید انسان کو تحقیق کی دعوت دیتا ہے اور یہی تحقیق سائنس ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو کچھ زمین میں ہے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس آیت کے مفہوم کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے، لگا دی کاغذی ملبوس پر مہر ثبوت اپنی، بشر کے نام کر دی خدا نے کائنات اپنی۔ چنانچہ انسان نے اپنی فطرتی تجسس اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت بہت ترقی کی اور ہر چیز کو اپنا تائب کیا۔ وہ ایام کا مرکب نہیں بلکہ راکب ہے۔ ابتدائے آفرینش سے لے کر اب تک انسان نے اپنی عقل کی بدولت کام لیتے ہوئے تسخیر فطرت کے مراحل طے کیے اور ہر دور میں نت نئے ایجادات کیے، جو انسانی عقل، ذہانت اور قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی عقل اور علم کے بلبوتے پر انسان کو فرشتوں پر بھی برتری حاصل ہے، کیونکہ اس کے علم اور عقل میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ انسان نے اپنی عقل، علم، ذہانت اور تسخیر و فطرت سے کام لے کر عناصر فطرت کو مسخر کر لیا اور اپنی آسانی کے لیے بے شمار ان گنت ایجادات کیے۔ ان ایجادات کے پیچھے انسان کی ازلی فطرت کی کار فرمائی نظر آتی ہے اور وہ ہے تحقیق اور جستجو۔ انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ چیزوں پر غور کرتا اور معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ دیگر مخلوقات اس خوبی سے عاری ہیں۔ آج اگر انسان نے تسخیر فطرت سے کام نہ لیا ہوتا تو وہ غاروں میں زندگی گزار رہا ہوتا۔ اگر انسان نے اپنی عقل اور جستجو سے ایجادات نہ کی ہوتی تو پتوں کا لباس پہننے اور جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا۔ انسان کی زندگی کا معیار سائنس نے یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ اگر پچھلے زمانے کا کوئی انسان اس دور کی ترقی اور آسائشات کو دیکھے تو وہ یقین نہیں کر پائے گا کہ یہ وہی دنیا ہے جہاں اس نے زندگی گزاری ہے۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی بلکہ اس کے پیچھے صدیوں پر محیط سفر کی داستان پوشیدہ ہے۔ انسان کے اندر کھوج، تحقیق اور جستجو ازل سے ہی موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کائنات کو اس لیے تخلیق کیا اور اس میں بے شمار چیزیں، پہاڑ، جنگل، دریا، سمندر پیدا کر دیے تاکہ انسان ان کو مسخر کرے اور ان کو بروکار لا کر ان سے فائدہ حاصل کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو تسخیر فطرت کی دعوت دے رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دن اور رات کے آنے جانے میں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں اور کشتیوں میں جو فائدے کی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں اور بارش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ترغیب دے رہا ہے کہ وہ مختلف مظاہر فطرت کا مشاہدہ کرے اور ان کے بارے میں چھان بین کرے۔ ابتدا میں جب انسان نے غاروں کو اپنا مسکن بنایا اور ہڈیوں اور پتھروں کے اوزاروں سے جانوروں کا شکار کیا تو دراصل یہی اس کی ابتدائی سائنسی کاوشیں تھیں۔ انہی کاوشوں کے نتیجے میں اس نے بعد ازاں کاشتکاری اور زراعت کے طریقے ایجاد کیے۔ پہلے پہل وہ درختوں کے پتوں اور چھالوں اور جانوروں کی کھالوں سے اپنا تن ڈھانپتا تھا۔ بعد میں اس نے درختوں اور پتوں سے ریشوں سے کپڑا اور کپڑے سے لباس تیار کرنے کی مشینیں بنائیں۔ نقل و حمل میں سہولت پیدا کرنے کے لیے پہیہ ایجاد کیا۔ یہ قدیم ترین ایجاد
موجودہ دور کی انتہائی پیچیدہ سائنسی ایجادات سے بندھی ہوئی ہے۔ سائنس کی حیرت کن ایجادات نے آج ان چیزوں کو حقیقت کا لبادہ پہنا دیا ہے جن کا ذکر کبھی ہم محض اپنی داستانوں میں کیا کرتے تھے اور جن کی حقیقت پر کبھی یقین نہ کیا کرتے تھے۔ آج سائنس کی بدولت زندگی نہایت سہل ہو گئی ہے۔ گویا کتنی دلکش، خوبصورت، دلربا ہے زندگی، بوئے گل آہنگ نے موجے صبا ہے زندگی۔ آج سائنس نے ہماری طرز حیات اور طرز فکر کو یکساں تبدیل کر ڈالا ہے۔ ریل گاڑیاں، موٹر کاریں، ہوائی جہاز، آبدوزیں، کمپیوٹرز، ٹی وی، ریڈیو سب سائنس کے مرہون منت ہیں۔ ملکی دفاع کے لیے اب ہائیڈروجن بم، ایٹم بم اور میزائل بنا لیے گئے ہیں۔ بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے مختلف ادویات تیار کر لی گئی ہیں جن میں سائنسی اصول کار فرما ہوتے ہیں۔ غرض کوئی شعبہ ہائے زندگی ایسا نہیں جہاں سائنسی علم کا استعمال نہ ہوتا ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے عناصر کا قلب و جگر کانپتا ہے۔ ہوا میں اڑنے کا خواب انسان کو ازل سے ہی تھا۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے شروع سے ہی لوگ کوشش کر رہے تھے، لیکن پھر 20ویں صدی کے آغاز میں رائٹ برادران نے انسان کے اس دیرانہ خواب کو پورا کر دکھایا اور آج ان کی کوشش کی بدولت انسان ہوا میں سفر کر رہا ہے۔ تیز رفتار اور جدید ترین جیٹ طیارے بنا لیے گئے ہیں جس سے بین الاقوامی نقل و حمل میں آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ مواصلات کے نظام میں انقلاب تب برپا ہوا جب مارکونی نے تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ بے تار پیغامات بھیجے۔ آج اس وائرلیس کی جدید شکل ٹیلی فون ہمارے سامنے ہے اور جدید ترین شکل موبائل ہے جس نے دو طرفہ رابطے کو ممکن اور آسان بنا دیا ہے۔ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں اور پیغامات بھیج سکتے ہیں۔ ویب کام کے ذریعے ایک براعظم کے لوگ دوسرے براعظم کے لوگوں سے بیک وقت بات بھی کر سکتے ہیں اور تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہوں۔ کمپیوٹر کی ایجاد انسانی تاریخ میں سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ کمپیوٹر گھنٹوں کا کام لمحوں میں سر انجام دے دیتا ہے جس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بلکہ آسانی بھی ہو گئی ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ انسان نے صرف اس زمین پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ خلا میں بھی ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے اور خوبصورت کہکشاں انسان کو ازل سے ہی بھاتی تھی۔ آج اس قدر ترقی ہو چکی ہے کہ انسان نے 1969 میں چاند پر قدم رکھ دیا۔ یہ کام امریکی خلابازوں نے سر انجام دیا۔ اس کے بعد اب انسان مریخ اور دوسرے سیاروں پر زندگی کے آثار تلاش کرنے کی مہم پر سرگرداں ہے اس کی ضد میں خلا اور ماورائے خلا، یہ مشت خاک کب خاک میں سمائی ہے۔ دوسری جانب انسان نے سمندر کی گہرائی میں موجود حیوانوں اور جانداروں کا بھی پتہ چلا لیا ہے۔ علاج اور طب کے شعبے میں اس قدر تیزی سے ترقی ہوئی ہے کہ اب بیماریوں کا علاج تقریباً ممکن ہو گیا ہے۔ پہلے لاکھوں لوگ معمولی سی بیماریوں میں مر جاتے تھے، لیکن طب کی دنیا میں انسان نے اینٹی بائیوٹک ایجاد کر کے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ یہ کارنامہ 1928 میں ایک انگریز سائنسدان سر الیگزینڈر فلیمنگ نے سر انجام دیا۔ انسانیت آج بھی اسے اپنا محسن قرار دیتی ہے۔ بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرِ تیش سے ہے خانہ فرحات۔ ایٹم کا سینہ چیر کر بے تحاشا طاقت اور توانائی حاصل کی جا رہی ہے جس سے انسانیت کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ طب کے میدان میں اس قدر ترقی ہو چکی ہے کہ اگر انسان کے جسمانی اعضاء خراب ہو جائیں تو ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ علم کے میدان میں
علم کے میدان میں بھی سائنس نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ پہلے تمام کتب ہاتھوں سے تحریر کی جاتی تھی جن میں بہت وقت صرف ہوتا تھا، مگر پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے یہ مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے۔ مائکرو فلم اور فوٹو اسٹیٹ نے علوم و فنون کو فروغ دینے میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج کل کمپیوٹر اور روبوٹس کی ایجادات سے انسان کی ذہنی صلاحیتیں وسیع تر ہو چکی ہیں۔ اسی طرح صنعت و حرفت میں بھی بہت سی مشینوں کا استعمال جاری ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ آج جینیٹک انجینئرنگ سے خوراک کی کمی کے مسئلے کو بھی کافی حد تک حل کیا جا چکا ہے۔ انسان پہلے چاند پر گنبد ڈالنے کی بات کرتا تھا، اب اسے تسخیر کر چکا ہے۔ اس کی ضد میں خلا اور ماورائے خلا، یہ مشت خاک کہاں خاک میں سمائی ہے۔ آج ترقی پذیر ممالک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے سائنسی ترقی پر زور دے رہے ہیں۔ تمام ممالک اپنی زرعی پیداوار بڑھانے، صنعتی اشیاء بنانے اور اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے سائنس کو استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ، چین اور جاپان نے سائنس کے میدان میں بہت ترقی کی ہے اور یہ اقوام جدید سائنسی علوم سے بہرہ ہیں، اس لیے آج ان کا شمار ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سائنسی اصولوں اور ایجادات کا بے پناہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹیلی ویژن ہمیں گھر بیٹھے حالات و حاضرہ سے آگاہ کرتا ہے۔ دور دراز میں ہونے والی تقریبات ہم براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ سمندر پار رہنے والی رشتہ دار اب ہم براہ راست گفتگو کر سکتے ہیں۔ بجلی جیسی خطرناک چیز سے ہم اپنی آسائش کے سامان پیدا کرتے ہیں۔ گویا سائنس نے تمام شعبہ زندگی میں اپنی افادیت منوائی ہے اور اب بھی یہ سائنسی ترقی جاری و ساری ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدا کن فیکون۔ سائنس کی ان سحر انگیزوں کے علاوہ اس کے منفی پہلو بھی ہیں۔ اس نے جہاں انسان کو لقمہ اجل بننے سے بچانے کی سعی کی ہے، وہیں اس کو پنجہ اجل میں پھنسانے کے لیے بھی اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج سائنس نے انسان کے ہاتھ سے تلوار، تیر اور نیزہ لے کر اس کے ہاتھ میں ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور میزائل پکڑا دیے ہیں۔ گویا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ علاوہ ازیں انسان کو سائنس نے باہمی ہمدردی اور سوز جگر سے بیگانہ کر ڈالا ہے۔ اب انسان ذہنی سکون سے نا آشنا ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب و تاریخ سحر کر نہ سکا۔ گویا کہ سائنس نے انسان کو بہت ترقی دی، لیکن اس سے انسان اخلاقی قدروں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ مادیت پرستی اور حصول زراب لوگوں کی اولین ترجیح بن چکے ہیں۔ لوگ ستاروں پر گنبدیں ڈال رہے ہیں، لیکن انسان کی فکر کوئی نہیں کر رہا۔ بہتر ہے مہ و مہر پر ڈالو نہ گنبدیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ ویرانیاں دلوں کی بھی کچھ کم نہ تھیں ادا، کیا ڈھونڈنے گئے ہیں مسافر خلاؤں میں۔ مختلف اقوام اپنے مقاصد اور فائدوں کے لیے انسانیت کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان انسانیت کا کیا حق ہے۔ دراصل سائنس سے درپیش آنے والے مسائل اور مشکلات میں سائنس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مثلاً تلوار اگر کسی ظالم اور جابر شخص کو پکڑا دی جائے تو وہ بے گناہ انسانوں کو مار ڈالے گا، لیکن تلوار کسی مجاہد کو دی جائے تو وہ اسے انسانوں کے تحفظ کے لیے استعمال کرے گا۔ بالکل اسی طرح سائنس کو اچھا اور کارآمد بنانا بھی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ بالکل اسی طرح سائنس کو اچھا اور کارآمد بنانا بھی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے انسان اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اور اس کے بارے میں سوچ اس کو ویسا بنا ڈالتی ہے۔ ایک فلاسفر کا قول ہے، سائنس کی ترقی اور ارتقاء کا سفر جاری رہے گا اور انسان اپنی ایجادات اور دریافتوں کے ذریعے ثابت کر دے گا
گزر جا بن کے سیل و تندروے کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا۔ مختصراً کہ سائنس کے منفی اور مثبت دونوں پہلو ہیں، اب یہ اس کے استعمال کرنے والوں پر منحصر ہے کہ وہ اسے انسانوں کی فلاح کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اس کی تباہی کے لیے۔